ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ آج سے تقریباً 800 سال بیشتر حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کے فیض و برکات لیے ہوئے سرائیکی قصبے آجودن موجودہ پاک پتن میں جلوہ گر ہوئے، اور پھر آپ کی جلائی ہوئی شمع ہدایت کی روشنیاں گرد و جوار اور پھر ہندوستان بھر میں دور دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ یہ آپ ہی کے فیض و برکات سے ساہیوال، وہاڑی، جنگ، سرگودا اور گجرانوالہ کے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں گوندل قبیلے کا مشرف بہ اسلام ہونے کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ کوروں اور پانڈوؤں سے منسوب شہر اجودن یعنی پاک پتن رشد و ہدایت کا مرکز مانا جاتا تھا۔ اسی شہر کے نواح میں اجمیر سے ترک سکونت کر کے آنے والے ایک ہندو جٹ قبیلے کے لوگوں نے قیام کر رکھا تھا۔ ناظرین، یہ گوندلوں کا قبیلہ تھا۔ گوندل قبیلہ جٹ قبیلے کا ایک ذیلی قبیلہ ہے جو جٹوں کے ایک نامور سپوت گوندل کے نام سے منسوب تھا۔ یہ آج سے تقریباً 750 سال پہلے کی بات ہے، جب اس قبیلے کا سردار گنو تھا جو گوندل کی نویں پشت میں تھا۔ جہاں اس قبیلے کے نوجوان جری، نڈر اور جابر قسم کے تھے، وہاں ان کے بزرگ انتہائی زیرک اور سنجیدہ مزاج تھے۔ کھیتی باڑی اس قبیلے کا پیشہ اور مختلف قسم کے مویشی پالنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور مریدین گاہے بگاہے تبلیغ دین کے لیے اس پڑاؤ میں جایا کرتے تھے، اور بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اس قبیلے کے لوگوں کی ضیافتیں بھی کرتے تھے۔ مزید برآں تالیف قلوب کے لیے ان کے مال مویشیوں کے لیے چراگاہیں بھی مہیا کرتے تھے۔ گوندل قبیلے کا سردار گھنو بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی رواداریوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوا، اور وہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اظہار تشکر کے لیے چلا گیا۔ یوں قبیلے کے لوگ اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے مبلغین آپس میں گلنے ملنے لگ گئے، اور آخر کار وہی ہوا جو ہونا تھا۔ نگاہ کی تیغ بازی سپاہ کی تیغ بازی پر غالب کے مصداق درویشوں کی نگاہ مست نے اپنا کام کر دکھایا۔ سردار گنو اگلی بار اپنے دیگر معاہدین کو بھی حضرت بابا فرید کے دربار میں لے آیا۔ یہ سب لوگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خلفاء کے درمیان موجود تھے۔ زمین پر دسترخوان بچھا تھا۔ سادہ سادہ جنگلی پھل، ستو، باجرے کی روغنی روٹیاں، ساگ، گڑ اور لسی وغیرہ دسترخوان کی زینت تھی۔ یہ ایک پروقار تقریب تھی۔ بابا جی فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے انتہائی مصلحت اور دانش مندی کے انداز میں مدعوین کو دعوت اسلام دی۔ قبیلے کے سردار گنو نے جواب دیا کہ وہ سب اسلام کی ان سب تعلیمات سے جو اب تک ان تک پہنچی ہیں بہت متاثر ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے قابل قدر رویے اور بلند کردار کو دیکھ کر اپنے اور اپنے قبیلے کے لیے قبول اسلام کو پسند کریں گے، لیکن وہ صرف حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ ناظرین، گوندل قبیلے کے لوگ بلند ہمتی اور قوت کے مالک تھے، لیکن حالیہ ہجرت کے بعد اپنا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال کسی نئے اور مستقل ٹھکانے کی تلاش میں تھے۔ اس لیے سردار گنو فوری طور پر قبول اسلام کا فیصلہ نہ کر سکا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ قبیلہ کسی مناسب ٹھکانے کی تلاش میں وسطی پنجاب کی طرف چل نکلا، حتیٰ کہ گنجی بار، ساندل بار، کرانہ بازار کے وسیع میدانوں کو عبور کرتا ہوا چک عالم تحصیل پھالیا ضلع گجرات کے مضافات میں آ ٹھہرا۔ کچھ دن پڑاؤ جمانے میں لگ گئے، اور اسی دوران انہیں پتہ چلا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ موضع میلہ ضلع سرگودا کے مضافاتی جنگل میں چلہ کشی فرما رہے ہیں۔ سردار گنو بابا جی کے حلقہ حسنہ اور ان کی رواداریوں کو بلا نہیں پایا تھا، بلکہ ان کے اور ان کی مسلمان جماعت کے حسن کردار سے کچھ ایسا متاثر ہوا تھا کہ فی الحقیقت اسی وقت سے اس کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ پتہ چلتے ہی کہ بابا جی
یہاں سے بہت کم دوری پر موجود ہیں، تو اس نے فوراً اپنے قبیلے کے تمام سرکردہ حضرات کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بذات خود قبول اسلام کا ایک پکا ارادہ کر چکا ہے، اور اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ قبیلے کے تمام لوگ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ساتھ مل کر چلیں۔ سردار گنو کی آواز پہ سب اہل قبیلہ نے ایک آواز ہو کر لبیک کہا، اور اس طرح سردار گنو نے قبیلے کا وفد تشکیل دے کر بابا جی کی خدمت میں روانہ کیا کہ حضرت خود قبیلہ کے پڑاؤ موضع چک قلعہ میں تشریف لا کر اگر قبیلہ کے تمام مردوں، عورتوں، نوجوانوں اور بچوں سے اپنے دست مبارک پر قبول اسلام کی بیعت لیں۔ چنانچہ بابا جی خود تشریف لائے اور ایک ہی وقت میں پورا قبیلہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ وہ ظہر کا وقت تھا اور بابا جی سرکار نے خود ہی بآواز بلند ظہر کی اذان دی۔ اہل قبیلہ نے پہلی نماز حضرت بابا فرید چکر گنج کی امامت میں ادا کی۔ بابا جی نے ان سب کے حق میں دعائے خیر کی۔ یقیناً یہ آپ کی دعائے خیر خاص کا اثر تھا کہ آپ کے ان مقتدیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل در نسل امامت کے عظیم رتبے سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے اس دعائے خیر میں بطور خاص اہل قبیلہ کو بہترین ٹھکانہ مل جانے کی خوشخبری بھی سنائی، اور بہت جلد اس نو مسلم قبیلے کو رہنے کے لیے مستقل ٹھکانے اور عزت و خوشحالی جیسی نعمتیں نصیب ہوئیں۔ گوندل قبیلہ کے لوگ چونکہ مہمانداری، وفاداری، ملنساری اور اعلیٰ عادات و اطوار کے لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتے تھے، اس لیے یہ بہت جلد مقامی لوگوں یعنی رانجھوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ رانجھا خاندان کے لوگ پھالیہ سے لے کر سرگودا کی سرحد تک وسیع علاقے کے واحد مالک تھے۔ رانجھے بھی اپنی شان و شوکت میں گوندلوں سے کس طرح کم نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں کی دوستی خوب پلنے پھولنے لگی، کیونکہ اب وہ چناب اور راوی کے آبی ذخیروں سے اپنے مال مویشیوں کے بہتر طریقے سے پال سکتے تھے۔ گوندلوں اور گوجروں کے درمیان عرصہ دراز تک دشمنی مخالفت رہی، لیکن بعد میں حضرت بابا فرید چکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ان کی دشمنی دوستی میں بدل گئی، کیونکہ یہ دونوں قبیلے اب پیر بھائی تھے اور دونوں بابا فرید سرکار کے ارادت مندوں میں شامل تھے۔ یہاں تک اب ان دونوں قبیلوں کے آپس میں رشتے ناتے بھی ہونے لگے تھے، جو آج تک جاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گوندلوں کے ایک خاندان جن کے ننیال گجر قوم میں سے تھے، گجرانوالہ کے گردرواہ میں مقام پر آباد ہو گئے۔ اس بستی کا نام گوندلانوالہ پڑ گیا۔ یوں گوندل قبیلہ گجرانوالہ، گجرات، پھالیہ، منڈی بہاؤالدین اور گردرواہ کے علاقوں میں پھیلتا چلا گیا۔ اس قبیلہ کے کچھ بزرگان آج سے 300-350 سال قبل ہجرت کر کے جہلم کے مضافات میں آباد ہوئے، اور ان کی آئندہ نسلیں بھی یہیں پروان چڑھی۔ پیش نظر ویب سائٹ گوندلوں کے انہی خاندانوں کے حوالے سے ترتیب دی گئی ہے، اور شجرہ نسب بھی انہی خاندانوں تک محدود رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔